شہاب نامہ باب نمبر 21 حصہ چہارم آزاد کشمیر 20واں منظر پیش خدمت ہے۔ آزاد جموں و کشمیر حکومت جو 24 اکتوبر 1947 سے قائم ہے، ریاست کے تقریباً 1/3 حصے کو کنٹرول کرتی ہے۔ گلگت اور سکردو سمیت ریاست کے شمالی علاقے حکومت پاکستان کی براہ راست نگرانی میں ہیں۔ وفاقی وزارت امور کشمیر حکومت پاکستان اور حکومت آزاد کشمیر کے درمیان باہمی رابطے کا کام دیتی ہے۔ 24 اکتوبر 1947 کو آزاد کشمیر حکومت کے قیام کی خبر سنتے ہی میں فوراً چودھری محمد علی سیکریٹری جنرل کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے درخواست کی کہ مجھے فوراً تراڑ خیل روانہ ہونے کی اجازت عطا فرمائی جائے تاکہ میں اس نئی حکومت کی کوئی خدمت بجا لا سکوں۔ انہوں نے فرمایا کہ کشمیر کی جنگ آزادی میں پاکستان کی حکومت کسی طرح بھی ملوث ہونے کا الزام اپنے سر نہیں لینا چاہتی۔ تم پاکستان کی ایک اہم سروس کے سرکاری ملازم ہو، اس لیے تم آزاد کشمیر نہیں جا سکتے۔ میں نے گزارش کی کہ آپ میرا استعفیٰ لے کر اپنے پاس رکھ لیں۔ اگر کسی وقت آزاد کشمیر میں میری موجودگی حکومت پاکستان کے لیے کسی الجھن یا پریشانی کا باعث بنے تو آپ بے شک میرا استعفیٰ منظور کر کے مجھے اپنی ملازمت سے دستبردار سمجھ لیں۔ چودھری صاحب مسکرائے اور بولے، جذباتی نہ بنو، پاکستان بھی صرف 2-2.5 ماہ پہلے وجود میں آیا ہے، یہاں پر بھی خدمت کی بہت گنجائش ہے۔ میں مایوس ہو کر واپس آ گیا۔ کام تو میں وزارت تجارت میں انڈر سیکریٹری کے طور پر کرتا رہا، لیکن دل بدستور آزاد کشمیر میں اٹکا رہا۔ پھر مارچ 1948 میں اچانک چودھری غلام عباس مقبوضہ کشمیر سے رہا ہو کر پاکستان آ گئے۔ آتے ہی وہ فوراً قائد اعظم کی خدمت میں حاضری دینے کراچی آئے اور ہمارے ہاں فروکش ہوئے۔ اگلے روز قائد اعظم نے انہیں لنچ پر مدعو فرمایا۔ جب ہم انہیں ایک نہایت ناقابل اعتبار اور پھٹیچر سی کار پر گورنر جنرل ہاؤس چھوڑنے جا رہے تھے تو راستے میں ان کو میں نے آزاد کشمیر کے متعلق اپنی دلی خواہش کا اظہار کیا۔ اس کے بعد مجھے کچھ معلوم نہیں کہ کیا کیا کارروائی کہاں کہاں پر ہوئی، البتہ کچھ عرصہ بعد چودھری محمد علی صاحب نے ایک روز مجھے اپنے دفتر میں بلا کر یہ مژدہ سنایا کہ تمہیں آزاد کشمیر حکومت میں جا کر کام کرنے کی اجازت مل گئی ہے، لیکن تمہاری موجودہ تنخواہ تمہیں وزارت تجارت ہی سے ملا کرے گی، کیونکہ سرکاری گزٹ میں تمہارا نام اسی وزارت کے ملازمین کی فہرست میں شامل رہے گا۔ میں نے پوچھا کہ وہاں جا کر میرا کام کیا ہوگا؟ چودھری صاحب نے فرمایا، وہاں پر کابینہ بن چکی ہے، اس کے ماتحت نظم و نسق کا سارا کام تمہیں سنبھالنا پڑے گا۔ چلتے چلتے چودھری محمد علی نے مجھے ایک اور مشورہ بھی دیا، تم نوجوان اور نو آموز ہو، کام نیا اور مشکل ہے، اس لیے پھونک پھونک کر قدم رکھنا۔ اگر کبھی کسی معاملہ میں کوئی مشکل پیش آئے تو میرے ساتھ رابطہ قائم کرنے سے ہرگز نہ ہچکچانا۔ پاکستان کے سیکریٹری جنرل کی اس خیر سگالی کو پلے باندھ کر میں نے خوشی خوشی رخت سفر باندھا اور آزاد کشمیر کی راہ لی۔ اس زمانے میں
کہوٹا سے آزاد پتن ہوتے ہوئے پلندری اور تراڑ خیل تک انتہائی تنگ اور بالکل کچی سڑک تھی۔ کسی موڑ پر تو گاڑی کا اگلا پہیہ سڑک سے نکل کر کھڈ کی جانب معلق ہو جاتا تھا۔ خاص طور پر بارش کے دنوں میں اس قدر پھسلن ہوتی تھی کہ جیپوں اور ٹرکوں وغیرہ کے پھسل کر گہری کھڈ میں گرنے کے حادثات آئے دن وقوع پذیر ہوتے رہتے تھے۔ میں بھی ایک روز جیپ میں سوار ہو کر شدید بارش میں پھسلتا اور ہچکولے کھاتا آزاد کشمیر کے صدر مقام پہنچ گیا، جو پلندری اور تراڑ خیل کے درمیان جنجال ہل نامی ایک پہاڑ کی چوٹی پر واقع تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جہاں پر 2.5-3 درجن چھوٹے چھوٹے کچے مکان تھے۔ چند مکانوں میں حکومت کے دفاتر تھے، باقی گھر صدر، وزراء اور دیگر سرکاری ملازمین کی رہائش گاہ کے طور پر استعمال ہوتے تھے۔ یہاں پر مجھے بھی ایک کمرے پر مشتمل ایک کچا کوٹھا مل گیا، جس کے ایک کونے میں باورچی خانے کے طور پر مٹی کا چولہا بنا ہوا تھا۔ جنجال ہل ایک نہایت ہی پرفضا مقام تھا اور طرح طرح کے سرسبز درختوں کے گھنے جنگل میں گھرا ہوا تھا۔ آس پاس 1-2 پہاڑی جھرنے تھے جن کی ہلکی ہلکی مدھم سی موسیقی دن رات اپنی تانیں اڑاتی رہتی تھی۔ دفتروں کے کمرے روایتی ساز و سامان سے بڑی حد تک محروم تھے۔ فائلوں کے لیے نہ زیادہ الماریاں تھیں نہ شیلف۔ عام طور پر پتھر کی سلوں کو ہموار رکھ کر ان سے کام لیا جاتا تھا۔ موسم کے لحاظ سے باہر درختوں کے سائے میں بیٹھ کر دفتری کام کرنے کا رواج بھی عام تھا۔ دن بھر بھارت کے بمبار طیارے ہمارے اوپر سے یا دائیں بائیں پرواز کرتے ہوئے گزرتے رہتے تھے اور اپنے نشانوں پر اندھا دھند بم برسا کر خرامہ واپس لوٹ جاتے تھے۔ ہماری جانب سے ان کی مزاحمت یا روک تھام کا کوئی بندوبست نہ تھا۔ کئی بار بھارتی طیاروں کی اڑان اس قدر نیچی ہوتی تھی کہ ہمیں پائلٹوں کے منہ اور سر تک صاف نظر آ جاتے تھے۔ ان کے مقابلے میں ہمارا سہارا صرف اللہ پر توکل تھا۔ جب کبھی کوئی بھارتی طیارہ آس پاس بم برساتا یا مشین گن سے بے تحاشا گولہ باری کرتا عین ہمارے اوپر سے گزرتا تھا تو ہم دم ساتھ کر اپنی اپنی جگہ ساکت و جامد بیٹھ جاتے تھے تاکہ ہماری نقل و حرکت سے ہوا باز ہماری چھوٹی سی آبادی کا سراغ نہ پالیں۔ ایک روز آزاد کشمیر کے سپریم ہیڈ چودھری غلام عباس اور صدر سردار ابراہیم پلندری کے قریب ایک مقام پر ہزاروں لوگوں کے اجتماع سے خطاب کر رہے تھے۔ عین اس وقت بھارتی ایئر فورس کا ایک بمبار طیارہ ان کے اوپر آ گیا۔ پیسیوں جانثاروں نے اپنے دونوں لیڈروں کے اوپر اپنے اجسام کا ایسا حفاظتی حصار بنا لیا کہ گولہ باری کی صورت میں ان کو کوئی گزند نہ پہنچے۔ باقی ہزاروں سامعین بے حس و حرکت اپنی اپنی جگہ بیٹھے رہے۔ ہندوستانی طیارہ کچھ عرصہ آس پاس منڈلایا اور غالباً جلسہ گاہ میں زندگی کے کوئی آثار نہ پا کر کوئی بم یا گولیاں برسائے بغیر آگے بڑھ گیا۔ بھارتی ایئر فورس کا ایک خصوصی ہدف 2 میل مظفر آباد میں دریائے جہلم اور دریائے نیلم کے پل تھے، جو فوجی نقطۂ نظر سے اس علاقے میں شہرک کی حیثیت رکھتے تھے۔ شروع میں خوش عقیدہ مقامی مسلمانوں نے ان پلوں کی حفاظت کے لیے
ان کے دونوں سروں پر قرآن حکیم کا ایک ایک نسخہ بطور تعویذ باندھ رکھا تھا۔ بھارتی بمباروں نے ان پلوں کو نشانہ بنانے کے لیے سینکڑوں حملے کیے، لیکن ان کا ایک بھی نشانہ ٹھیک نہ بیٹھا۔ کچھ عرصہ بعد جب پاکستانی فوج کو مجبوراً اس جنگ کے محاذ پر آنا پڑا تو ان پلوں کی حفاظت کے لیے ایک طیارہ شکن توپ بھی وہاں پر نصب ہو گئی۔ اس بندوبست سے مطمئن ہو کر لوگوں نے پلوں پر باندھے ہوئے قرآن شریف احتراماً اتار کر رکھ لیے۔ کچھ روز بعد خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ بھارتی بمباروں کے حملے میں ایک بم سیدھا ایک پل پر آ کے لگا اور پھٹے بغیر سوراخ کر کے نیچے دریا میں جا گرا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی کہ پل میں ایک معمولی سا سوراخ ہونے کے علاوہ اس بم سے اور کوئی نقصان نہ پہنچا۔ جنجال ہل میں سول حکومت کے سب کارندے بھی اپنی اپنی جگہ جذبہ جہاد سے سرشار تھے۔ سردار محمد ابراہیم کی صدارت میں کابینہ کے تمام اراکین بے حد فعال، خوش خصال اور دیانتدار تھے۔ سید علی احمد شاہ وزیر دفاع نہایت نیک سیرت اور پابند صوم و صلات بزرگ تھے۔ انہیں ثقل سماعت کا عارضہ تھا۔ غالباً اسی وجہ سے وہ خود بھی ضرورت سے زیادہ بلند آواز میں بولنے کے عادی ہو گئے تھے۔ عام طور پر وہ دوسروں کی بہت کم سنتے اور اپنی بہت زیادہ سنانے کے شوقین تھے۔ ان کے پاس ایک چھوٹا سا بھونپو نما آلہ سماعت ہوتا تھا۔ اگر وہ کسی اور کی بات سننے کا ارادہ کرتے تو اس آلہ کو کان سے لگا کر بیٹھ جاتے، ورنہ عام طور پر وہ اسے جیب میں ڈال کر یک طرفہ گفتگو ہی پر اکتفا فرمایا کرتے تھے۔ دفتری قواعد و ضوابط پر انہیں خوب مہارت حاصل تھی اور دساتیر عالم کا مطالعہ کرنے کا بھی انہیں خاص شوق تھا۔ کشمیر کے آئینی مستقبل کا تانا بانا اپنے ذہن میں بنتے رہنا ان کا دل پسند مشغلہ تھا۔ بعد ازاں وہ کچھ عرصہ تک آزاد کشمیر کے صدر بھی رہے۔ وزیر خزانہ سید نذیر حسین شاہ بڑے نیک مزاج، رحم دل اور نرم گفتار انسان تھے۔ جنگ کی وجہ سے خزانہ خالی تھا، لیکن سرکاری چیک بک ہمیشہ شاہ صاحب کی جیب میں موجود رہتی تھی۔ جہاں کہیں کوئی ضرورت مند کچھ امداد یا کوئی محکمانہ اخراجات کے لیے کچھ رقم طلب کرتا، وہ وہیں پر کھڑے کھڑے چیک کاٹ کر ان کے حوالے کر دیتے۔ اس زمانے میں نہ تو ابھی تک کوئی بجٹ بنانے کی نوبت آئی تھی اور نہ ہی آمدنی اور خرچ پر محکمہ فائنانس اور محکمہ اکاؤنٹنٹ جنرل کا روایتی کنٹرول تھا۔ آزاد کشمیر کا نظم و نسق سنبھالتے ہی جب میں نے پہلے پہل بجٹ تیار کر کے محکمہ فائنانس اور اکاؤنٹنٹ جنرل کے سرخ فیتے کا نظام رائج کیا اور شاہ صاحب سے سرکاری خزانے کی چیک بک واپس لے لی، تو وہ بڑے حیران اور غالباً کسی قدر آزردہ سے ہوئے۔ ایک روز انہوں نے میرے ساتھ گلہ کیا، اگر ہر خرچ کی منظوری فائنانس ڈپارٹمنٹ سے حاصل کرنی ہے اور ہر چیک اکاؤنٹنٹ جنرل کے دفتر سے جاری ہونا ہے تو وزیر خزانہ کس مرض کی دوا رہ جاتا ہے۔ خواجہ غلام دین وانی دھیمے مزاج کے اور خاموش طبع وزیر تھے۔ اپنے فرائض وزیرانہ دمخم سے کم اور فقیرانہ انداز سے زیادہ سر انجام دیتے تھے۔ ان کا تعلق وادی کشمیر سے تھا اور وہ مقبوضہ علاقے کے تمام بڑے بڑے قائدین مثلاً شیخ عبداللہ، مرزا افضل بیگ اور بخشی غلام محمد کے طور طریقوں اور عادات و خصائل سے گہری واقفیت رکھتے تھے۔ ثناء اللہ شمیم صاحب کا تعلق بھی وادی کشمیر سے تھا۔
وہ پڑھے لکھے، جوشیلے، انقلاب پسند اور سیماب صفت جواں سال وزیر تھے۔ وہ اپنے محکموں کی کارکردگی اور کارگزاری پر مضبوط گرفت رکھتے تھے، اور بحث مباحثہ اور منطق و استدلال میں ان سے بازی لے جانا امر محال تھا۔ میرے زمانے میں کچھ عرصہ بعد میر واعظ محمد یوسف شاہ بھی کابینہ میں شامل ہو گئے تھے۔ وہ وادی کشمیر کے ایک عظیم مذہبی رہنما تھے، جہاں پر ان کے لاکھوں مرید تھے۔ سنا ہے ان کے بعض مریدوں کے دل میں ان کے لیے اتنا گہرا جذبہ عزت و احترام تھا کہ جس قالین پر میر واعظ صاحب ایک بار بیٹھ جاتے، اس پر کوئی شخص دوبارہ پاؤں نہیں رکھ سکتا تھا۔ چنانچہ ایسے قالینوں کو گھر والے تبرکاً دیوار پر آویزاں کر دیتے تھے۔ میر واعظ صاحب محض زاہد خشک نہ تھے، بلکہ بزلہ سنجی، لطیفہ گوئی اور پرلطف محفل آرائی میں بھی ید طولہ رکھتے تھے۔ دھیمی دھیمی مہین سی آواز میں وہ مزاح میں ایسے پتے کی بات کہہ جاتے کہ سننے والا اش اش کر اٹھتا۔ میرے ساتھ وہ نہایت مشفقانہ برتاؤ کرتے تھے، اور رات کا کھانا اکثر مجھے اپنے ساتھ کھلانے پر اصرار فرمایا کرتے تھے۔ غریب الوطنی کے باوجود ان کا دسترخوان بڑا وسیع ہوتا تھا۔ ان کی وفات حسرت آیات کے بعد اب اس طرح کے کشمیری کھانے خواب و خیال ہو گئے۔ میر واعظ صاحب جعلی پیروں فقیروں کے ہتھ کنڈوں کے متعلق عجیب و غریب حکایات سنایا کرتے تھے۔ خاص طور پر 2 واقعات قابل بیان ہیں۔ ایک جعلی پیر صاحب کا معمول تھا کہ وہ صرف جمعرات کے دن اپنے مریدوں یا دیگر حاجت مندوں کو تعویذ لکھ کر دیا کرتے تھے۔ جب فاؤنٹین پین نئے ایجاد ہوئے تو پیر صاحب نے اسے بھی اپنے جملہ کرامات میں شامل کر لیا۔ وہ اس طرح کہ جمعرات کو وہ اپنے قلم دان کی روشنائی پھکوا کر خالی دوات اپنے سامنے رکھ لیتے تھے، البتہ فاؤنٹین پین کو سیاہی سے بھر کر قلم دان میں سجا لیتے تھے۔ غرض مند لوگ دور دور سے پاپیادہ تعویذ لینے آتے تھے، پیر صاحب کی خدمت میں نذرانہ پیش کر کے اپنی حاجت بیان کرتے تھے۔ پیر صاحب تعویذ لکھنے کے لیے فاؤنٹین پین کو دوات میں ڈبوتے تھے، اسے خالی پا کر قلم واپس رکھ دیتے تھے اور سرد آہ بھر کر افسوس کرتے تھے، اوہو آج تو سیاہی ختم ہے، خیر اگلی جمعرات کو آ جانا، تعویذ لکھ دوں گا۔ 10 یا 20 کوس سے پیدل آیا ہوا حاجت مند مایوس ہو کر جانے لگتا تو پیر کے چھوڑے ہوئے دلال اسے حضرت پیر و مرشد کے ابر کرم کو جوش میں لانے کی ترکیبیں سمجھاتے۔ حاجت مند عصر نو پیر صاحب کے قدموں میں پہلے سے 3 گنا نذرانہ ڈالتا اور گڑ گڑا کر آہوزاری کرتا کہ اللہ اور رسول کی خاطر میری دستگیری فرمائیے۔ پیر صاحب سے چھو کر کہتے، اوہو آپ لوگ بڑا تنگ کرتے ہیں، اچھا خیر اللہ مالک ہے۔ وہ کچھ پڑھ کر فاؤنٹین پین پر پھونک مارتے اور پیر و مرشد کی کرامت سے دوات میں سیاہی کے بغیر قلم ڈبو کر وہ کھٹ سے تعویذ لکھ دیتے۔ ایک دوسرے پیر صاحب نے پہل بیٹری والی ٹارچ کی ایجاد سے بھی ایسا ہی فائدہ اٹھایا۔ ان کا دعویٰ تھا کہ جو شخص ان کے پاس رہ کر 40 دن کا چلہ کاٹ لے وہ کھلی آنکھوں سے اللہ کے نور کا دیدار کر سکتا ہے۔ بہت سے لوگ ان کے پاس چلہ کاٹنے آئے۔ ان 40 ایام کے دوران پیر صاحب ہر شخص سے روزانہ صدقے کے لیے 1 بکرا
اور دوسری خیر خیرات کے لیے کچھ رقم بٹورتے رہتے تھے۔ چلہ کاٹنے والے دن بھر روزہ رکھتے تھے اور رات بھر عبادت اور ریاضت میں مشغول رہتے تھے۔ 40ویں دن پیر صاحب اگربتیوں اور عود و لوبان سے مہکائے ہوئے حجرے میں چلہ کش کو اپنے سینے سے لگا کر بیٹھ جاتے، اس کے چہرے پر اپنے فرن کو ڈال دیتے اور اسے حکم ہوتا کہ وہ کلمہ طیبہ کا ورد کرے اور پلکوں کو جھپکائے بغیر اپنی آنکھیں پوری توجہ سے پیر صاحب کے قلب کی جانب ٹکٹکی باندھ کر جمائے رکھے۔ حجرے میں بہت سے مریدان باصفا حلقہ باندھ کر ذکر جہر کی محفل برپا کرتے تھے۔ اس ڈرامائی ماحول میں کسی خاص لمحے پر پیر صاحب اپنے فرن میں چھپائی ہوئی ٹارچ کا بٹن دبا کر اس کی شعاعوں سے اپنے سینہ کو بقعہ نور بنا دیتے۔ بعض چلہ کش نور الہی کے اس دیدار کی تاب نہ لا کر بے ہوش ہو جاتے۔ یہ کہانیاں سنا کر میر واعظ محمد یوسف شاہ فرمایا کرتے تھے کہ اصلی کرامات تو انسان کی اپنی عقیدت مندی میں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ چنانچہ روشنائی سے خالی دوات میں قلم دبو کر لکھے ہوئے تعویذ زیادہ مؤثر ثابت ہوتے تھے، اور 40 ایام کی نفس کشی اور عبادت و ریاضت کے بعد بیٹری ٹارچ کی آڑ میں نور الہی کے دیدار سے مشرف ہونے والے اکثر افراد اپنی بقیہ زندگی سچ مچ عابد شب زندہ دار بن کر گزار دیتے تھے۔ کچھ عرصہ بعد صوبہ جموں کے چودھری عبداللہ بھلی بھی کرسی وزارت پر متمکن ہوئے۔ یہ بڑے سادہ لوح اور دلچسپ انسان تھے۔ ایک روز میں ان کے ہمراہ بھمبر اور کوٹلی کی جانب دورے پر گیا ہوا تھا۔ ایک مقام پر ہم کسی کام کے لیے ٹھہرے تو اچانک فضا میں 2-3 بھارتی بمبار طیارے نمودار ہوئے اور ادھر ادھر اٹکل پچو سے چند بم گرا کر چلتے بنے۔ بھلی صاحب انتہائی رازداری سے سرگوشی میں بولے، واہ بھائی واہ، ہندوستان کی CID نے بھی کمال کر دیا۔ ہمارے پہنچتے ہی انہیں معلوم ہو گیا کہ آج گورنمنٹ یہاں آئی ہوئی ہے، اور ان کے طیارے بم لے کر فوراً آ موجود ہوئے۔ جموں کے باسی کیپٹن نصیر الدین بڑی سوجھ بوجھ کے مالک، متحمل اور بردبار وزیر تھے۔ ان کی ساری ملازمت انڈین پولیٹیکل سروس میں گزری تھی۔ کچھ عرصہ تک وہ قلات کے وزیر اعظم بھی رہ چکے تھے۔ آزاد کشمیر کی کابینہ میں کافی تاخیر کے بعد شامل ہوئے اور بعد ازاں کسی وقت صدارت کی کرسی پر بھی بیٹھے۔ پاکستان میں چودھری محمد علی سیکریٹری جنرل کے نقش قدم پر چلتے ہوئے شیخی میں آ کر میں نے آزاد کشمیر پہنچ کر اپنے عہدے کا نام بھی سیکریٹری جنرل رکھ لیا تھا۔ اس پر چودھری صاحب نے سرزنش کر کے مجھے ٹوکا کہ مجھے اپنے عہدے کا لقب چیف سیکریٹری رکھنا چاہیے تھا۔ میں نے معذرت کی کہ میں تو اب یہ غلطی کر بیٹھا ہوں، اب فوری طور پر اسے بدلنے میں مقامی سطح پر بہت سی الجھنیں پیدا ہونے کا امکان ہے۔ البتہ میرے بعد اگر اس عہدے کو چیف سیکریٹری کا نام دیا جائے تو کوئی مذائقہ نہیں۔ چودھری صاحب میری بات مان گئے۔ چنانچہ آج کل آزاد جموں و کشمیر کی حکومت میں چیف سیکریٹری ہی مقرر کیا جاتا ہے۔ جنجال ہل میں میرے دوسرے رفقائے کار بھی اپنی مثال آپ تھے۔ ان جیسے محنتی، دیانتدار، سچے اور نڈر افسروں کی اتنی بڑی متحدہ جماعت مجھے ساری عمر اور کہیں نظر نہیں آئی۔ یہاں پر ان سب کا نام بنام ذکر کرنا تو
امر محال ہے، البتہ مثال کے طور پر ان میں سے چند ایک کا کچھ احوال بیان کرنا باعث دلچسپی ہوگا۔ سر فہرست مجھے محکمہ تعلیم کے سیکریٹری کیپٹن محمد صفدر کا نام یاد آتا ہے۔ وہ سیالکوٹ کے رہنے والے تھے اور انگلستان سے تاریخ میں ایم اے کر چکے تھے۔ دوسری جنگ عظیم میں کچھ عرصہ ایمرجنسی کمیشن حاصل کر کے فوجی ملازمت کی، پھر پنجاب میں کسی کالج میں ملازم ہو گئے۔ جب کشمیر میں جہاد آزادی نے زور پکڑا تو استعفیٰ دے کر حکومت آزاد کشمیر میں آ گئے۔ وہ جذبہ جہاد کا چلتا پھرتا پیکر تھے۔ محکمہ تعلیم کے سیکریٹری کی حیثیت سے وہ کوئی تنخواہ قبول نہ کرتے تھے۔ آزاد علاقوں میں سرکاری دوروں کا سفر خرچ اور یومیہ بھتہ بھی وصول نہ کرتے تھے۔ وہ جہاد کی اصلی روح ساتھ لے کر کام کرنے آئے تھے اور اس کام کی کوئی اجرت حاصل کرنا صریحاً حرام سمجھتے تھے۔ ہمہ وقت کام کرنے کی ان میں ایسی لگن تھی کہ میں نے انہیں کبھی بیکار بیٹھے گپیں ہانک کر وقت ضائع کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ جب آزاد کشمیر کا دارالحکومت مظفر آباد منتقل ہوا تو صفدر صاحب نے اپنی فائلوں کی بوری کندھے پر اٹھائی اور جنجال ہل سے لگاتار چل کر سارا راستہ 2 روز میں پا پیادہ طے کر لیا۔ محکمہ مال کے سیکریٹری راجہ محمد یعقوب تھے۔ وہ بڑے خوش لباس، خوش کلام اور خوش اخلاق انسان تھے۔ وہ بے خوابی کے دیرینہ مریض تھے۔ کئی راتیں مسلسل جاگ کر گزارنے کے باوجود وہ دفتر میں بھی ہمیشہ دن بھر چاق و چوبند اور خوش و خرم ہی نظر آیا کرتے تھے۔ ان کے متعلق مشہور تھا کہ بے خوابی کی وجہ سے ساری رات جاگتے انہوں نے انگریزی زبان کی ایک پوری ڈکشنری حفظ کر لی تھی۔ ان کا یہ جوہر ہمارے بہت کام آیا۔ جنجال ہل میں آزاد کشمیر حکومت کے کسی دفتر یا ملازم کے پاس انگریزی کی کوئی ڈکشنری موجود نہ تھی۔ وہاں پر ہم سب ضرورت پڑنے پر راجہ صاحب ہی سے ایک چلتی پھرتی ڈکشنری کے طور پر استفادہ کر لیا کرتے تھے۔ قانون کی ڈکشنری خواجہ عبدالغنی کی ذات تھی۔ ہوم اور لاء سیکریٹری کی حیثیت سے وہ جیل خانوں سے لے کر ہائی کورٹ تک تمام قواعد و ضوابط کی رگ رگ سے واقف تھے۔ دیکھنے میں وہ نہایت بھولے بھالے اور سیدھے سادھے نظر آتے تھے، لیکن پیچیدہ سے پیچیدہ مسائل کو قانونی موشگافیوں کے سانچے میں ڈھال کر آسان اور عام فہم بنا دینا ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ ہنگامی احکام اور قوانین وغیرہ کے خاکے بنانے اور منظوری کے بعد انہیں باضابطہ مسودوں کی شکل دینے میں بھی انہیں خاص مہارت حاصل تھی۔ شدید ترین ہنگامی حالات اور بمباری کے دوران بھی وہ پرسکون رہتے تھے اور کسی گھبراہٹ کے آثار کے بغیر ان کا دماغ ان کے زیر غور مسودوں کی قطر بیونت پر مسلسل کام کرتا رہتا تھا۔ محمود ہاشمی حکومت آزاد کشمیر کے چیف پبلسٹی آفیسر تھے۔ وہ اپنی خوش کلامی، خوش بیانی اور ایک عجیب درویشانہ ادائے دل نوازی سے بہت جلد ہر کس و ناقص کے دل میں گھر کر لیتے تھے۔ وہ ایک پیدائشی ادیب تھے، کیونکہ ان کی بول چال اور تحریر و تقریر پر ایک واضح ادبی چھاپ ہوتی تھی۔ دن بھر وہ دفتر میں بیٹھ کر کام کرتے تھے۔ ہر روز شام کو یوسف بچ اور میں ان کو اپنے ہمراہ لے کر طویل سیر پر نکل جاتے تھے اور واپس آ کر لالٹین کی مدھم سی روشنی میں رات گئے تک گپ شپ ہانکا کرتے تھے۔ پھر اچانک
ایک روز خبر ملی کہ محمود ہاشمی کی کتاب کشمیر اداس ہے شائع ہو کر بازار میں آ گئی ہے۔ میری طرح جس کسی نے اس کتاب کو پڑھا وہ اس سے بے حد متاثر ہوا۔ ریاست کشمیر کے متعلق اس سے بہتر رپورتاج اور کسی نے نہیں لکھا۔ مجھے آج تک اس بات پر حیرت ہے کہ جنجال ہل میں ہم سب کی نظر بچا کر محمود ہاشمی نے ایسی عجیب و غریب کتاب کب اور کیسے تصنیف کر ڈالی۔ کافی عرصے سے اب یہ کتاب نایاب ہے۔ معلوم نہیں پاکستان بھر میں کسی پبلشر کو یہ کتاب دوبارہ شائع کرنے کا خیال اب تک کیوں نہیں آیا۔ کشمیر کا مسئلہ لٹکتا رہے یا حل ہو جائے، اس کتاب کی ادبی اہمیت اور افادیت دونوں صورتوں میں برقرار رہے گی۔ 1953 میں محمود ہاشمی اچانک انگلستان چلے گئے اور پھر وہیں کے ہو رہے۔ پہلے محکمہ تعلیم سے وابستہ رہے، پھر ریس ریلیشنز کے اداروں کے ساتھ منسلک ہو گئے۔ اس کے بعد لندن میں اردو کا پہلا باقاعدہ اخبار ہفت روزہ مشرق عنایت اللہ مرحوم کے تعاون سے جاری کیا۔ اس اخبار کا ڈنکا کئی برسوں تک خوب بجتا رہا۔ پھر یہ ریت چل نکلی اور رفتہ رفتہ اردو صحافت نے انگلستان میں بھی اپنے پاؤں جما لیے۔ آج کل وہاں اردو کے غالباً 2 روزنامے اور متعدد ہفت روزہ اور ماہانہ رسائل باقاعدگی سے شائع ہو رہے ہیں۔ انگریزوں کی سرزمین پر اردو صحافت کا پودا لگانے کا سہرا محمود ہاشمی کے سر ہے۔ آج کل وہ ایک نئے انداز میں اردو زبان کا پہلا قاعدہ لکھ رہے ہیں۔ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ انگلستان میں مقیم لاکھوں پاکستانی بچوں کو اپنی قومی زبان سیکھنے میں آسانی ہو، اور بہت سے انگریز جو شوقیہ طور پر یا ضرورتاً یہ زبان سیکھنے کے خواہش مند ہیں ان کے کام بھی آ سکے۔ جنجال ہل میں شام کے وقت طویل سیر کے بعد گپ شپ کی شبینہ محفلوں میں دوسرے ساتھی یوسف بچ تھے۔ انگریزی زبان پر انہیں ایسا عبور حاصل تھا کہ ان کی تحریر پڑھ کر اہل زبان بھی دنگ رہ جاتے۔ دفتر میں بیٹھ کر فائلیں تیار کرنے سے انہیں وحشت ہوتی تھی، اس لیے انہیں تحریک آزاد کشمیر کے سپریم ہیڈ چودھری غلام عباس کے ساتھ ایڈوائزر کے طور پر لگا دیا گیا تھا، کیونکہ مشاورت کا کام زیادہ تر زبانی کلامی ہوا کرتا تھا۔ جب محمود ہاشمی انگلستان سدھارے تو یہ بھی نیو یارک چلے گئے اور UNO میں پاکستانی سفارت خانہ کے ایک گوشہ میں آزاد کشمیر سینٹر کھول کر بیٹھ گئے۔ UNO کی جنرل کانفرنس اور سلامتی کونسل میں ہمارے مشاہیر جتنی تقریریں کرتے تھے ان میں اکثر و بیشتر یوسف بچ کی ڈرافٹ کردہ ہوتی تھیں۔ رفتہ رفتہ وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ بھی ان کے دوستانہ مراسم قائم ہو گئے۔ جب بھٹو صاحب اقتدار میں آئے تو انہوں نے یوسف بچ کو اپنے اسپیشل اسسٹنٹ کے طور پر پاکستان بلایا۔ جاتے جاتے بھٹو صاحب انہیں سوئٹزرلینڈ میں بطور سفیر متعین کر گئے، لیکن مارشل لاء کی حکومت نے بہت جلد انہیں اس عہدے سے فارغ کر دیا۔ یوسف بچ دوبارہ نیو یارک جا پہنچے۔ وہاں پر UNO کے سیکریٹری جنرل کرٹ والٹہائم نے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا اور اپنے سٹاف میں شامل کر لیا۔ نئے سیکریٹری مسٹر کوئر نے آ کر ان کی اسامی کو اسسٹنٹ سیکریٹری جنرل کا رتبہ دے دیا۔ پروفیسر پطرس بخاری کے بعد یوسف بچ واحد پاکستانی ہیں جو UNO کے ادارے میں اس رتبے کی اسامی پر فائز ہوئے ہیں۔
بخاری صاحب کو حکومت پاکستان کی پوری تائید حاصل تھی۔ یوسف بچ نے محض ذاتی اہلیت اور حسن خدمت کی بنا پر یہ رتبہ حاصل کیا ہے۔ ڈاکٹر نور حسین صاحب میڈیکل ڈپارٹمنٹ کے سربراہ تھے۔ وہ میرے بڑے بھائی مرحوم کے ہم جماعت اور دوست تھے، اس لیے میں ان کا ادب و احترام اپنے بزرگوں کی طرح کرتا تھا۔ وہ بھی مجھے بچہ سمجھ کر ویسا ہی برتاؤ کرتے تھے۔ آزادی سے پہلے وہ مہاراجہ ہری سنگھ اور اس کی مہارانی کے ذاتی معالج بھی تھے۔ اس لحاظ سے انہیں مہاراجہ اور مہارانی کے محلات کے اندرونی کوک شاستریوں کا پورا علم تھا۔ کبھی کبھی وہ موڈ میں آ کر ڈوگرا حکمران کی ذاتی زندگی کے بارے میں عجیب و غریب قصے سناتے تھے۔ جیسے ہی اس طلسم ہوشربا کا رخ مہاراجہ اور مہارانی کی بے راہ رویوں کی طرف مڑتا تو ڈاکٹر صاحب یہ کہہ کر مجھے محفل سے اٹھا دیتے کہ کافی دیر ہو گئی ہے، بچوں کو جا کر اب سو جانا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب نے پاکستان کے فوجی میڈیکل یونٹ کے ساتھ مل کر آزاد کشمیر کے طول و عرض میں ہسپتالوں اور ڈسپنسریوں کا ایسا نظام قائم کیا جو ڈوگرا مہاراجہ کے عہد میں کسی کے خواب و خیال میں بھی نہ آ سکتا تھا۔ جنگ بندی کے بعد جب مسئلہ کشمیر کے حل کا امکان دور سے دور تر ہوتا چلا گیا تو ڈاکٹر صاحب بھی مایوس ہو کر سیالکوٹ چلے آئے۔ یہاں پر انہوں نے دین اسلام کی روح اور عمل کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا، اور زندگی کے آخری ایام انہوں نے کچھ ایسے کیف و مستی اور سرور میں کاٹے جسے حاصل کرنے کے لیے بڑے بڑے زاہد و عابد ساری عمر ذکر و شغل اور مراقبہ و مجاہدہ میں گزار دیتے ہیں۔ ہمارے نامور صاحب طرز انگریزی زبان کے صحافی خالد حسن ڈاکٹر صاحب کے بیٹے ہیں۔ قائد اعظم کے سیکریٹری اور آزاد کشمیر کے سابق صدر مسٹر کے خورشید ان کے داماد ہیں۔ ڈاکٹر نور حسین کے ہم عصر اور دوست انور شیخ علی گڑھ یونیورسٹی سے فارغ التحصیل تھے۔ وہاں پر انہوں نے یونین کے مباحثوں میں نمایاں حصہ لے کر بڑا نام پیدا کیا۔ وہیں پر شیخ محمد عبداللہ کے ساتھ ان کے ذاتی مراسم بھی استوار ہو گئے۔ کشمیر واپس آ کر انہوں نے اکاؤنٹنٹ جنرل کے دفتر میں ملازمت تو ضرور اختیار کر لی تھی، لیکن عملی طور پر وہ ہمیشہ مسلم کانفرنس کی سیاست سے وابستہ رہے۔ جہاد کشمیر کے آغاز کے بعد جب شیخ عبداللہ ہندوستانی سنگینوں کے سائے میں اقتدار میں آئے تو انہوں نے انور شیخ کو اعلانیہ طور پر پاکستان کے حق میں سرگرم عمل پا کر کافی عرصہ تک جیل میں ٹھونسے رکھا۔ رہائی کے بعد ان کو بھی آزاد کشمیر میں یوسف بچ کی طرح چودھری غلام عباس کے ساتھ بطور مشیر متعین کر دیا گیا۔ ان سب سے نرالی اور دلچسپ شخصیت حسام شاہ کی تھی۔ وہ سری نگر کے ایک متمول اور بارسوخ خاندان کا چشم و چراغ تھا، جس کا بیشتر حصہ مقبوضہ کشمیر ہی میں رہ گیا تھا۔ جب وہ پہلی بار مجھے ملنے آیا تو میں نے پوچھا کہ وہ خود سوچ کر بتا دے کہ یہاں پر اسے کس نوعیت کا کام سپرد کرنا چاہیے۔ اس نے فوراً نہایت سادگی سے جواب دیا کہ اسے کوئی خاص کام نہیں آتا۔ گرمیوں کے سیزن میں ہندوستان بھر سے جو مسلمان مشاہیر سری نگر آتے تھے، حسام شاہ کے گھر والے اکثر اس کی ڈیوٹی ان کی خاطر مدارات اور دیکھ بھال پر لگا دیا کرتے تھے۔ اس طرح علامہ اقبال سمیت ہندوستان کے تقریباً تمام نامور مسلمانوں کے ساتھ اس کی شناسائی تھی۔ حسام شاہ نے کسی قدر معذرت والے انداز میں کہا،
جناب، مجھے تو بس دوسروں کی خدمت کرنے کا تجربہ ہے، اس میں مجھے خود بھی لطف آتا ہے۔ حسام شاہ کی یہ ادا مجھے بہت بھائی۔ رسماً ملازمت تو اس کی سول سپلائی کے محکمے میں مقرر کر دی گئی، لیکن عملاً میں نے اس سے کام چیف آف پروٹوکول کا ہی لیا۔ اس کام کو شائستگی سے نبھانے کی اہلیت بھی اس میں بدرجہ اتم موجود تھی۔ عبد المجید سلہریہ کا نام شامل کیے بغیر آزاد کشمیر میں میرے ہم عصروں کا تذکرہ نامکمل رہ جائے گا۔ میرے زمانے میں وہ محکمہ جنگلات میں کنزرویٹو تھے، بعد میں ترقی کرتے کرتے چیف کنزرویٹو اور ترقیاتی محکموں کے سیکریٹری بھی رہے۔ اگر کسی نے اس بگڑے ہوئے، فاسد اور ناقص زمانے میں اپنی آنکھوں سے ایسے شخص کو دیکھنا ہو جو شروع ہی سے جوان صالح رہا ہو، جس نے زندگی بھر دیانت، امانت اور سچائی کا دامن نہ چھوڑا ہو، جس کے خون میں لقمہ حلال کے علاوہ اور کسی خوراک کی آمیزش نہ ہو، اور جو ہر آزمائش میں اللہ کی رضا، توکل اور تقوی پر ثابت قدم رہا ہو، تو وہ عبد المجید سلہریہ کو دیکھ لے، جو ریٹائر ہونے کے بعد اب سیٹلائٹ ٹاؤن راولپنڈی میں اپنی معمولی پینشن پر صبر و شکر سے گزارا کر رہا ہے۔ جنگلات کا محکمہ سونے کی کان سمجھا جاتا ہے۔ سلہریہ اس سونے کی کان سے دامن بچا کر اس قدر پاک و صاف نکلا کہ اس کا کردار بذات خود سونا بن گیا۔ باقی سارا کام تو میں نے سنبھال لیا، لیکن محکمہ پولیس کی تنظیم نو میرے بس کا روگ نہ تھی۔ اس مقصد کے لیے پنجاب کے ایک DIG سید نذیر عالم ڈیپوٹیشن پر آزاد کشمیر آ گئے۔ کسی مصلحت سے یہاں آ کر انہوں نے اپنا نام مسٹر زرار رکھ لیا۔ وہ انڈین پولیس سروس کے ایک تجربے کار افسر تھے اور بڑی شاہانہ طبیعت کے مالک تھے۔ ان کا اپنا قیام تو راولپنڈی کے سرکٹ ہاؤس میں ہوتا تھا، جہاں وہ بڑے ٹھاٹ باٹ سے رہا کرتے تھے، لیکن آزاد کشمیر میں پے در پے دورے کر کے انہوں نے محکمہ پولیس کو ازسر نو منظم کرنے میں گراں قدر خدمات سر انجام دیں۔ ان کو آئے ہوئے تھوڑا سا عرصہ گزرا تھا کہ ایک روز میں اچانک ان سے ملنے راولپنڈی سرکٹ ہاؤس چلا گیا۔ وہاں دیکھا کہ کچھ لوگ برآمدے میں جمع ہیں اور زرار صاحب درمیان میں بیٹھے اپنی چند قیمتی بندوقیں فروخت کر رہے ہیں۔ اس خرید و فروخت کے بعد جب ہم دونوں اکیلے رہ گئے تو میں نے پوچھا کہ انہیں اپنی خوبصورت بندوقیں یکایک فروخت کرنے کی کیوں سوجھی۔ کہنے لگے، بھائی کیا کرتا، ڈھیر سارے بل جمع ہو گئے تھے، انہیں ادا کیے بغیر یہاں سے کیسے چلا جاتا۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا، یہ آپ پہیلیاں کیوں بجھوا رہے ہیں؟ یہاں سے کون جا رہا ہے، کیوں جا رہا ہے اور کہاں جا رہا ہے؟ زرار صاحب نے ایک سرکاری ٹیلی گرام میری طرف پڑھاتے ہوئے کہا، میں جا رہا ہوں، یہ تار مجھے کل شام ملا تھا۔ یہ پنجاب کے چیف سیکریٹری کا تار تھا، جس میں سید نذیر عالم DIG کے لیے مرکزی حکومت کے یہ احکام درج تھے کہ وہ فوراً بہاولپور روانہ ہو جائیں، جہاں پر ایک انتہائی اہم انکوائری ان کے سپرد کی جا رہی ہے۔ میرے استفسار پر عالم صاحب نے قیاساً بتایا کہ ممکن ہے یہ انکوائری بہاولپور کے سابق وزیر اعظم نواب مشتاق احمد گورمانی کے بارے میں ہو، کیونکہ کچھ عرصہ سے ان کے متعلق پبلک میں طرح طرح کی چہمگوئیاں ہو رہی تھیں۔ سید نذیر عالم کے یوں اچانک آزاد کشمیر سے چلے جانے کا مجھے بڑا افسوس ہوا۔ ان کی اعلیٰ انتظامی قابلیت کے علاوہ
ان کی دیانت داری اور خوش اخلاقی کا درجہ بھی بڑا بلند تھا۔ اس واقعہ کے چند روز بعد میں اپنی جیپ میں سوار راولپنڈی کی مال روڈ پر گزر رہا تھا تو دیکھا کہ ریس کورس کے نزدیک سید نذیر عالم خرامہ خرامہ گھڑ سواری کا شوق فرما رہے ہیں۔ مجھے دیکھ کر رک گئے۔ میں نے پوچھا، کیا آپ ابھی تک بہاولپور نہیں گئے؟ وہ ہنس کر بولے، میں لاہور تک تو پہنچا تھا، وہاں پر کراچی سے حکم آ گیا کہ انکوائری موقوف ہو گئی ہے۔ میں نے کہا، چلو اچھا ہوا، اب آزاد کشمیر میں واپس آ جائیے۔ انہوں نے کانوں کو ہاتھ لگا کر کہا، نہ بھائی نہ، میری توبہ، اب میں وہاں کیسے آ سکتا ہوں؟ میں نے حیرت سے پوچھا، وہ کیوں؟ انہوں نے ذو معنی انداز سے یہ شعر الاپ کر پڑھا، ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا، ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ کہنے لگے، تھوڑی دیر صبر سے کام لو، رفتہ رفتہ ساری بات سمجھ لو گے۔ چند ماہ بعد جنگ بندی کے احکام نافذ ہو گئے اور اس کے ساتھ ہی طرح طرح کی افواہوں کا تانتا لگ گیا۔ ایک افواہ جو بہت جلد حقیقت بن گئی یہ تھی کہ بہاولپور کے سابق وزیر اعظم نواب مشتاق احمد گورمانی امور کشمیر کے وزیر بن کر راولپنڈی تشریف لا رہے ہیں۔ آزاد کشمیر 21واں منظر پیش خدمت ہے۔ جولائی 1948 میں اقوام متحدہ کا کمیشن برائے ہندوستان و پاکستان کراچی پہنچا اور اس نے بھارت، پاکستان، مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر کے قائدین سے رابطہ قائم کر کے مسئلہ کشمیر کا قابل قبول حل تلاش کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ ایک روز اس کمیشن کو آزاد کشمیر حکومت کی جانب سے منگلا کے مقام پر لنچ کی دعوت دی گئی۔ کمیشن کے 2 رکن امریکہ کے مسٹر ہڈل اور بیلجیم کے مسٹر گریف سفیروں کا درجہ رکھتے تھے۔ میری یہ ڈیوٹی لگی کہ مشایعت کے غرض سے راولپنڈی سے منگلا تک موٹر کار کے سفر کے دوران میں ان کے ہم رکاب رہوں۔ میں اگلی نشست پر ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ گیا، وہ دونوں پیچھے بیٹھے۔ وہ چند روز قبل نئی دہلی میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن، پنڈت جواہر لال نہرو اور سردار ولبھ بھائی پٹیل سے مل کر آئے تھے۔ 2-2.5 گھنٹے کے اس سفر کے دوران وہ مسلسل ان ملاقاتوں پر تبادلہ خیالات کرتے رہے۔ میں بھی آگے بیٹھا کان لگا کر ان کی باتیں سنتا رہا۔ ان کی گفتگو سے میں نے اندازہ لگایا کہ بھارتی قیادت نے چکنی چپڑی باتیں کر کے ان دونوں کو کسی طرح یہ باور کرا دیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں ہندوستانی فوج صرف دفاعی غرض و غایت سے بیٹھی ہے اور آزاد کشمیر میں پاکستانی اور آزاد فوج کا واحد مقصد جارحیت اور ملک گیری ہے۔ چنانچہ کمیشن کا اولین فرض یہ ہے کہ سب سے پہلے پاکستانی فوج کو آزاد کشمیر سے مکمل طور پر باہر نکالا جائے اور ساتھ ہی ساتھ مجاہدین کو بھی پوری طرح نہتہ کر دیا جائے۔ اب کمیشن کے یہ دونوں مدبر اراکین موٹر کار میں بیٹھے ہوئے سر سے سر جوڑ کر ہندوستان کی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے عملی تدابیر و وسائل پر انتہائی سنجیدگی سے غور و خوض کر رہے تھے۔ مجھے ان فریب خوردہ سفیروں کے ارادوں سے خطرے کی بو آئی۔ منگلا پہنچتے ہی میں نے ایک مختصر سی رپورٹ تیار کی جسے ایک مقامی فوجی کیمپ کے ذرائع رسل و رسائل سے فوراً چودھری محمد علی کو بھیج دیا۔ ساتھ ہی ایک نقل میں نے وزیر اعظم لیاقت علی خان کے نام بھی ارسال کر دی۔ وہ کشمیر لبریشن کمیٹی کے صدر تھے۔
اور ہر ماہ راولپنڈی تشریف لا کر اس کمیٹی کی میٹنگ کیا کرتے تھے۔ اس وجہ سے مجھے ان تک براہ راست رسائی حاصل تھی۔ اپنی رپورٹ کی تیسری نقل میں نے جسٹس دین محمد کی خدمت میں پیش کر دی، جو اس کمیٹی کے اہم رکن تھے اور بعد میں اس کے صدر بھی رہے۔ مجھے کچھ معلوم نہیں کہ میری اس رپورٹ پر کسی نے کوئی دھیان دیا یا نہیں، البتہ یہ بات تاریخ سے ثابت ہے کہ ادھر کمیشن نے ہمیں اپنے ساتھ مذاکرات میں الجھایا ہوا تھا اور دوسری جانب بھارت نے اچانک ایک شدید حملہ کر کے وادی مینڈھر ہمارے قبضے سے چھین لی اور راجوری اور پونچھ شہر کو آپس میں منسلک کر لیا۔ پونچھ شہر کا محاصرہ جو تقریباً سال بھر سے جاری تھا ٹوٹ گیا اور وادی مینڈھر اور دوسرے مفتوحہ علاقوں سے 2 لاکھ سے اوپر مہاجرین اپنے ہلکے ہلکے سامان کی گٹھریاں سروں پر اٹھائے دشوار گزار پہاڑی راستوں کو پا پیادہ طے کرتے ہوئے پاکستان روانہ ہو گئے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں، عورتوں اور بوڑھے مہاجرین کے اس قافلے کو انڈین ایئر فورس کے جہازوں نے جگہ جگہ اور بار بار اپنی گولیوں کا نشانہ بنایا۔ اس کے کچھ عرصہ بعد بھارت نے لداخ کے محاذ پر ایک اور شدید حملہ کر کے ہمیں دراس اور کرگل سے نکال کر سکردو تک دھکیل دیا۔ اس طرح لداخ تحصیل کا اپنے صدر مقام لیا کے ساتھ رابطہ قائم ہو گیا اور جموں سے لیا تک پورا راستہ بھارت کے قبضہ اختیار میں آ گیا۔ UN کمیشن کے ساتھ صلح صفائی کی گفت و شنید کے دوران بھارت کی ان جارحانہ فوجی پیش قدمیوں اور کامیابیوں نے سارے آزاد کشمیر میں خوف و ہراس اور مایوسی کی لہر دوڑا دی۔ آزاد مجاہدین نے آزاد کشمیر میں موجود فوجی کمانڈروں کے ساتھ مل کر بھارت کے مزید جارحانہ عزائم کی روک تھام کے لیے کئی دور رس منصوبے بنائے۔ پہلے انہوں نے محاذ پر آگے بڑھ کر کئی ایسے مقامات پر قبضہ جما لیا جہاں سے اکھنور اور بیری پتن میں دشمن کی نقل و حرکت صاف نظر آتی تھی۔ ان حرکات و سکنات سے عیاں ہوتا تھا کہ بھارت بھمبر پر حملہ کرنے کی بھرپور تیاریاں کر رہا ہے۔ ہندوستان کے ان ناپاک عزائم کو خاک میں ملانے کے لیے ہماری افواج نے اکھنور اور نوشہرہ کے درمیان فوجی رسل و رسائل کی سڑک کو کاٹنے اور مناور طوی کے مغرب میں خاص طور پر چھم پر حملہ کرنے کا عزم بالجزم کر لیا۔ لیکن اے بسا آرزو کے خاک شدہ، خدا جانے اس منصوبے کی بھنک ہندوستان کے کان میں پڑ گئی یا اس کا علم UN کمیشن والوں کو ہو گیا کہ دسمبر کے دوسرے نصف میں کراچی سے اچانک چودھری غلام عباس اور سردار ابراہیم کو بلاوا آ گیا۔ میں بھی ان کے ہمراہ کراچی گیا۔ وہاں پر وزیر اعظم لیاقت علی خان کے ہاں ایک ہنگامی میٹنگ تھی جس میں وزیر خارجہ چودھری ظفر اللہ خان بھی موجود تھے۔ میں خود تو اس میٹنگ میں موجود نہ تھا، لیکن بعد ازاں اس کا احوال چودھری غلام عباس کی زبانی سنا۔ دونوں کشمیری لیڈروں کو حکومت پاکستان کے اس فیصلے سے آگاہ کیا گیا کہ کشمیر میں جنگ بندی کی تجویز مان لی گئی ہے اور سیز فائر کے احکامات 1 جنوری 1949 سے نافذ ہو جائیں گے۔ یہ فیصلہ کشمیری لیڈروں سے مشورہ کیے بغیر اور ان کو اعتماد میں لیے بغیر ہی کر لیا گیا تھا۔ غالباً دونوں لیڈر چھم پر حملے کی تیاریوں سے کسی قدر آگاہ تھے، اس لیے چودھری غلام عباس نے دریافت کیا کہ اس خاص موقع پر جنگ بندی کا فیصلہ تسلیم کرنے میں کون سی خاص وجوہات یا مصلحتیں ہیں۔ اس موضوع پر
چودھری غلام عباس اور چودھری ظفر اللہ خان میں خاصی گرما گرم بحث شروع ہو گئی، بلکہ تلخ کلامی کی حد تک نوبت آ گئی، لیکن فیصلہ اپنی جگہ برقرار رہا اور دونوں کشمیری قائدین اپنا سا منہ لے کر کراچی سے واپس آ گئے۔ وہ دن اور آج کا دن 1 جنوری 1949 سے مسئلہ کشمیر UNO کی قدیمی دستاویزوں کے محافظ خانے میں سال بے سال جمع ہو کر مقفل ہوتا گیا۔ پھر 1966 میں اسے معاہدہ تاشقند کے تابوت میں ٹھونس دیا گیا۔ 6 برس بعد معاہدہ شملہ نے اس تابوت میں غالباً آخری کیل گاڑ دی۔ اسے آخری کیل کا نام میں نے اس لیے دیا ہے کہ ہندوستان اتنا نازک مزاج ہو گیا ہے کہ مسئلہ کشمیر کی مکھی اب اپنی ناک پر بیٹھنے نہیں دیتا۔ اگر ہم کسی بین الاقوامی فورم پر مسئلہ کشمیر کا ذکر تک کر بیٹھیں تو بھارت کو پاکستان کی سرحدوں پر جنگ کے بادل منڈلاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کشمیر کا نام لینا ہندوستان کے اندرونی معاملات میں دخل دینے کے مترادف ہو گیا ہے۔ بقول شاعر، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ آزاد کشمیر 22واں منظر پیش خدمت ہے۔ جنگ بند ہوتے ہی ہم نے حکومت آزاد کشمیر کا ہیڈ کوارٹر جنجال ہل تراڑ خیل سے مظفر آباد منتقل کر لیا۔ کچھ دفاتر پرانی ضلع کچہری کے چند ٹوٹے پھوٹے کمروں میں سما گئے، باقی دفتروں کے لیے اسی عمارت کے احاطے میں بہت سے خیمے نصب ہو گئے۔ قریب ہی ایک ٹیلے پر سرکاری ملازموں کے لیے خیموں کی ایک رہائشی کالونی بھی وجود میں آ گئی۔ ان سب کے لیے ایک مشترکہ باورچی خانہ تھا اور سب کے لیے کھانے کا ایک بڑے خیمے میں مشترکہ بندوبست ہوتا تھا۔ مظفر آباد آ کر امن و امان کی فضا میں سانس لیتے ہی ہمیں پہلی بار آزاد کشمیر میں ٹیلی فون کی ضرورت کا احساس دامنگیر ہوا۔ میں نے مری آ کر مقامی پوسٹ آفس سے ٹرنک کال کر کے سردار عبدالرب نشتر کی خدمت میں آزاد کشمیر کی اس ضرورت کے متعلق گزارش کی تو چند روز بعد وہ مرکزی محکمہ ٹیلی فون کے چند بڑے افسران کرام کو ہمراہ لے کر خود ہی مظفر آباد تشریف لے آئے۔ یہاں پر انہوں نے حالات کا جائزہ لے کر مظفر آباد کے علاوہ آزاد کشمیر کے دوسرے اہم مقامات پر بھی ٹیلی فون کا نہایت اچھا نظام رائج کرنے کا خصوصی حکم جاری کر دیا۔ نشتر صاحب پاکستان کے پہلے مرکزی وزیر تھے جنہوں نے آزاد کشمیر میں قدم رنجہ فرمایا تھا۔ جنگ بندی کا اعلان ہوتے ہی مرکزی وزرائے کرام نے جان کی امان پائی اور جوک تر جوک اپنے ورد مسعود سے آزاد کشمیر کی سرزمین کو سرفراز فرمانے لگے۔ 2 وزیروں کا دورہ خاص طور پر میرے دل پر نقش ہے۔ ان کی آمد پر 2 میل کے پار کئی 100 افراد ان کے والہانہ استقبال کے لیے پل کے قریب جمع ہو گئے۔ دونوں وزیر کار سے نیچے اتر کر کچھ لوگوں سے ہاتھ ملانے لگے تو ایک چھوٹے موٹے جلسہ عام کی سی صورت پیدا ہو گئی۔ مسلم کانفرنس کے چند کارکنوں نے بڑی جوشیلی استقبالی تقریریں کیں۔ سامعین میں سے ایک بزرگ صورت شخص نے اٹھ کر رقت بھری آواز میں کہا، جناب، پاکستان ایک عظیم ملک ہے۔ آزاد کشمیر تھوڑا سا علاقہ ہے۔ آپ اس علاقے کو لیبارٹری اور ہم لوگوں کو تجرباتی چوہوں کی طرح استعمال میں لائیں۔ اسلامی احکامات اور قوانین کو پہلے یہاں آزمائیں اور پھر اس تجربے کی روشنی میں
انہیں پاکستان میں نافذ کرنے کا سوچیں۔ اس بوڑھے کی یہ بات سن کر سارا مجمع سناٹے میں آ گیا۔ پھر اچانک دونوں میں سے ایک وزیر باتدبیر جوش و خروش سے اٹھ کر فصاحت و بلاغت کے دریا بہانے لگا۔ جوش خطابت میں انہوں نے کوٹ کی جیب سے ایک لاکٹ نماسی چیز نکال کر مجمع کے سامنے لہرائی اور بولے، بھائیو، آپ اور ہم کس کھیت کی مولی ہیں کہ اللہ کے قانون کو آزما کر تجربہ کریں۔ یہ دیکھو، یہ اللہ کا قانون ہے جو 1400 برس پہلے نافذ ہو چکا ہے، اور جس پر عمل کرنا ہم سب کا دینی، اخلاقی اور ایمانی فرض ہے۔ وزیر صاحب کی تقریر میں اسلامی جذبات ایسی شدت سے کوٹ کوٹ کر بھرے ہوئے تھے کہ سامعین میں سے چند رقیق القلب لوگ بے اختیار رو پڑے۔ واپسی پر احتراماً میں ان دو وزیر صاحبان کو کوہالہ کے پل تک چھوڑنے کے لیے ان کے ساتھ کار میں بیٹھ گیا۔ ایک وزیر نے دوسرے وزیر کی شاندار تقریر پر تحسین و آفرین کے ڈونگرے برسانے کے بعد پوچھا، بھائی صاحب، آپ کے پاس قرآن شریف کا لاکٹ بڑا خوبصورت ہے، یہ تاج کمپنی کا بنا ہوا ہے یا کسی اور کا؟ دوسرے وزیر صاحب کھلکھلا کر ہنسے اور لاکٹ جیب سے نکال کر بولے، ارے کہاں بھائی صاحب، یہ تو محض سگریٹ لائٹر ہے۔ وزیروں کی یہ جوڑی ملک غلام محمد اور نواب مشتاق احمد گورمانی پر مشتمل تھی۔ آزاد کشمیر 22واں منظر پیش خدمت ہے۔ سیکریٹری جنرل کے طور پر میں نے آزاد کشمیر کا پہلا بجٹ بنایا۔ آمدنی کا تخمینہ 50-60 ہزار روپے کے قریب تھا اور اخراجات کا اندازہ 2 لاکھ روپے کے لگ بھگ تھا۔ حکومت پاکستان سے 1,30,000 روپے کی امداد حاصل کرنے کے لیے میں اپنا بجٹ لے کر کراچی میں حکومت پاکستان کے سیکریٹری جنرل چودھری محمد علی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ پہلے تو انہوں نے مجھے اس بات پر ڈانٹا کہ میں نے اپنے عہدے کا نام چیف سیکریٹری کے بجائے سیکریٹری جنرل کیوں رکھ چھوڑا ہے۔ میں نے معافی مانگ کر گزارش کی کہ اب تو یہ غلطی ہو گئی ہے، فوری طور پر کوئی تبدیلی کرنا مناسب نہیں۔ میرے بعد بے شک اس اسامی کا نام چیف سیکریٹری رکھ دیا جائے۔ چنانچہ اب یہ عہدہ اسی نام سے موسوم ہے۔ میرے بنائے ہوئے بجٹ پر ایک سرسری سی نگاہ ڈال کر چودھری صاحب نے کاغذوں کا پلندہ میز پر دے مارا اور کسی قدر ترشی سے بولے، 1,30,000 روپے کی رقم پاکستان کے درختوں پر نہیں اگتی۔ تمہارا فرض ہے کہ تم مقامی وسائل کو کام میں لا کر اپنے بجٹ کی ضروریات پوری کرو۔ جنگ کی وجہ سے مقامی طور پر غیر معمولی دشواریوں کا رونا رو کر میں نے مزید منت سماجت کی تو چودھری صاحب کسی قدر پسیجے اور انہوں نے بڑی مشکل سے مبلغ 90,000 روپے کی امداد منظور کی۔ یہ منظوری لے کر میں عبدالقادر صاحب کے پاس پہنچا، جو اس زمانے میں وزارت فائنانس میں غالباً جوائنٹ سیکریٹری تھے۔ بعد میں وہ پاکستان کے وزیر خزانہ بھی رہے۔ انہوں نے میرے سامنے راولپنڈی میں شجاعت علی صدیقی ملٹری اکاؤنٹنٹ جنرل کو ٹیلی فون کر دیا کہ وہ فلاں فنڈ سے آزاد کشمیر حکومت کو 90,000 روپے کی رقم ادا کر دیں۔ آزاد کشمیر کے ساتھ لین دین کے معاملات میں صدیقی صاحب محتسب کہلاتے تھے۔ شجاعت علی صدیقی صاحب بھی مرد مومن کی ایک جیتی جاگتی پر اثر تصویر تھے۔
مسجدیں تعمیر کرنا اور انہیں بنا سنوار کر آباد رکھنا ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ میں جتنی بار ان سے ملنے ان کے دفتر یا گھر گیا ہوں تو ہمیشہ یہی دیکھا کہ نماز کا وقت آنے پر وہ وہیں پر باجماعت نماز کا اہتمام کر لیتے۔ ان کا رہن سہن انتہائی سادہ اور ظاہر و باطن شیشے کی طرح صاف اور شفاف تھا۔ سنا ہے کہ راولپنڈی میں سیٹلائٹ ٹاؤن قائم کرنے کا منصوبہ انہی کے ذہن رساں کی اختراع تھا۔ آزاد کشمیر میں ضلع کی سطح پر کام سنبھالنے کے لیے ہم نے پنجاب گورنمنٹ سے چند PCS آفیسر ڈیپوٹیشن پر بھی لیے ہوئے تھے۔ ان میں ایک کا نام کیپٹن میاں محمد سعید تھا۔ 1952 کے دوران جب میں جنگ کا ڈپٹی کمشنر تھا تو حسن اتفاق سے یہ بھی اسی ضلع میں متعین تھے۔ 1948 میں پہلی بار آزاد کشمیر میں میرے ان کے ساتھ نہایت خوشگوار تعلقات استوار ہو چکے تھے۔ میاں صاحب بے حد صاف کو، بے باک اور دیانت دار افسر تھے۔ ایک بار انہیں راولپنڈی سے 50,000 روپے کی رقم دے کر تنخواہیں تقسیم کرنے کے لیے پلندری بھیجا گیا۔ سڑک بھی خراب تھی اور بارش بھی موسلا دھار برس رہی تھی۔ آزاد کشمیر کے علاقے میں جیپ پھسل کر ایک گہری کھڈ میں جا گری۔ میاں سعید کے نہایت شدید زخم آئے اور بہت سی ہڈیاں بھی ٹوٹ گئیں۔ اپنی تکلیف بھلا کر انہوں نے 50,000 روپے کی رقم کا بیع اپنی بغل میں دبایا اور اس کی حفاظت کرنے کے لیے مستعد ہو کر بیٹھ گئے۔ حادثہ کی خبر سن کر آس پاس کے بہت سے دیہاتی بھی جائے وقوع پر جمع ہو گئے۔ انہیں جب معلوم ہوا کہ شدید زخموں کے باوجود میاں صاحب سرکاری رقم کی حفاظت کی وجہ سے پریشان ہیں تو سب نے مل کر بیک آواز درخواست کی کہ وہ آرام سے لیٹ جائیں۔ یہ رقم بیت المال کی امانت ہے، اس کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے۔ کئی گھنٹوں کے بعد جب ایک امدادی ٹیم وہاں پہنچی تو میاں صاحب زخموں کی تاب نہ لا کر نڈھال ہو چکے تھے، اور سرکاری رقم دیہاتیوں کی حفاظت میں جوں کی توں موجود تھی۔ جس مقام پر اب منگلا ڈیم واقع ہے وہاں پر پہلے میر پور کا پرانا شہر آباد تھا۔ جنگ کے دوران اس شہر کا بیشتر حصہ ملبے کا ڈھیر بنا ہوا تھا۔ ایک روز میں ایک مقامی افسر کو اپنی جیپ میں بٹھائے اس کے گرد و نواح میں گھوم رہا تھا۔ راستے میں ایک مفلوق الحال بوڑھا اور اس کی بیوی ایک گدھے کو ہانکتے ہوئے سڑک پر آہستہ آہستہ چل رہے تھے۔ دونوں کے کپڑے میلے کچیلے اور پھٹے پرانے تھے، دونوں کے جوتے بھی ٹوٹے پھوٹے تھے۔ انہوں نے اشارے سے ہماری جیپ کو روک کر دریافت کیا، بیت المال کس طرف ہے؟ آزاد کشمیر میں سرکاری خزانے کو بیت المال ہی کہا جاتا ہے۔ میں نے پوچھا، بیت المال میں تمہارا کیا کام ہے؟ بوڑھے نے سادگی سے جواب دیا، میں نے اپنی بیوی کے ساتھ مل کر میر پور شہر کے ملبے کو کریت کر سونے اور چاندی کے زیورات کی 2 بوریاں جمع کی ہیں۔ اب انہیں اس کھوتی پر لاد کر ہم بیت المال میں جمع کروانے جا رہے ہیں۔ ہم نے ان کا گدھا ایک پولیس کانسٹیبل کی حفاظت میں چھوڑا اور بوریوں کو جیپ میں رکھ کر دونوں کو اپنے ساتھ بٹھا لیا تاکہ انہیں بیت المال لے جائیں۔ آج بھی جب وہ نحیف و نزار اور مفلوق الحال جوڑا مجھے یاد آتا ہے تو میرا سر شرمندگی اور ندامت سے جھک جاتا ہے۔ جیپ کے اندر میں ان دونوں کے برابر کیوں بیٹھا رہا؟ مجھے تو چاہیے تھا کہ میں ان کے گرد آلود پاؤں اپنی آنکھوں اور سر پر رکھ کر بیٹھوں۔ ایسے پاکیزہ سیرت لوگ پھر کہاں ملتے ہیں؟ اب انہیں ڈھونڈ
چراغ رخ زیبا لے کر۔ آزاد کشمیر 24واں منظر۔ UN کمیشن کے ایک سب کمیشن نے مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر میں نظم و نسق کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے دونوں علاقوں کے تفصیلی دورے کیے۔ سب کمیشن کا ایک رکن مسٹر رچرڈ سائمنڈز تھا، جو 1943 میں قحط بنگال، سیلاب اور سائیکلون کی تباہ کاریوں کے بعد فرینڈز ایمبولینس یونٹ کے جانب سے تملوک میں میرے ساتھ کام کر چکا تھا۔ اس وجہ سے ہماری آپس میں تھوڑی بے تکلفی تھی۔ یہ وہی مسٹر سائمنڈز ہیں جو میکنگ آف پاکستان کے مصنف بھی ہیں۔ پاکستان پر انگریزی میں یہ اگر پہلی نہیں تو اولین چند کتابوں میں سے ایک ضرور ہے۔ آزاد کشمیر کے نظم و نسق میں ہمارے پاس کوئی ایسی خاص بات نہ تھی جو ہم بڑھا چڑھا کر سب کمیشن کے سامنے نمائش کے طور پر پیش کر سکتے۔ ہماری ایڈمنسٹریشن سادہ تھی، افسر دیانت دار اور محنتی تھے، لوگ جہاد کے جذبے میں ڈوبے ہوئے تھے، وہ دشمن کے حق میں شمشیر بے نیام اور آپس میں ہمدرد اور غم خوار تھے۔ مقبوضہ کشمیر سے واپسی کے بعد ایک بار مسٹر سائمنڈز نے مجھے اعتماد میں لے کر کہا کہ اس جانب رقبہ زیادہ ہے، وسائل بے شمار اور ہندوستان کی سول اور فوجی پشت پناہی بے حساب ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں کے بیشتر امور میں زور اور زبردستی، دھونس اور دھاندلی، بے صبری، بے ایمانی اور نمائشی ملمہ کاری کا اثر غالب نظر آتا ہے۔ میں نے پوچھا کہ کیا وہ یہ فرق اپنی رپورٹ میں واضح طور پر بیان کریں گے؟ وہ ہنس کر ٹال گئے اور بولے، ہمارا مقصد فرق نمایاں کرنا نہیں بلکہ پلڑا برابر رکھنے کی کوشش کرنا ہے۔ آزاد کشمیر 25واں منظر۔ جنگ بندی کے بعد بہت جلد آزاد کشمیر سے میرا جی بھر گیا۔ اسی زمانے میں راولپنڈی میں وزارت امور کشمیر نئی قائم ہوئی تھی اور نواب مشتاق احمد گورمانی اس کے وزیر انچارج تھے۔ وزارت کا دفتر ضلع کچہری کے مقابل ایک متروکہ عمارت شہزادہ کوٹھی میں کھولا گیا تھا۔ گورمانی صاحب کی رہائش اس شاندار بلڈنگ میں تھی جسے چودھری فضل الہی کے زمانے میں ایوان صدر کے طور پر استعمال میں لایا گیا تھا۔ آزاد کشمیر سے مجھے کسی قدر اکتایا ہوا دیکھ کر چودھری محمد علی نے مجھے ڈپٹی سیکریٹری کے طور پر وزارت امور کشمیر میں متعین کر دیا۔ اس زمانے میں گورمانی صاحب کی بہت سی ادائیں نرالی تھیں۔ وہ رات بھر جاگ کر اپنا دربار لگاتے اور دن بھر سوتے۔ ان کے اس لائحہ عمل کی پابندی نبھانا میرے بس کا روگ نہ تھا، اس لیے وہ میرے ساتھ ہمیشہ ناخوش ہی رہتے تھے۔ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے گورمانی صاحب کے ہاتھ میں کوئی ایسا کام نہ تھا جس میں وہ اپنی مثبت صلاحیتوں کو بروئے کار لا سکتے۔ چنانچہ ان کی توجہ کا سارا نزلہ بیچارے آزاد کشمیر پر ہی گرا۔ یہاں پر ان کی حکمت عملی اور ریشہ دوانیوں نے آزاد کشمیر کی قیادت میں ایسے تفرقے ڈالے جو آج تک رفع نہیں ہو سکے۔ رفتہ رفتہ منسٹری آف کشمیر افیئرز کی بابت یہ پھپتی زبان زد خاص و عام ہو گئی کہ اس کے دائرہ عمل سے کشمیر تو غائب ہو گیا ہے اور اب اس کے پاس فقط افیئرز ہی افیئرز رہ گئے ہیں۔ ایک بار سری پرتاپ کالج سری نگر کا ایک BSc کا طالب علم ہندوستان کے غاصبانہ قبضہ کی گھٹن سے تنگ آ کر
آزادی کا سانس لینے پا پیادہ گرتا پڑتا سیز فائر لائن عبور کر کے پاکستان آ پہنچا۔ راولپنڈی پہنچ کر وہ مجھے ملا اور اپنی دلی خواہش یہ بیان کی کہ وہ آزاد پاکستان کے کسی وزیر سے مل کر اس کی زیارت کرنا چاہتا ہے۔ میں نے کوشش کر کے گورمانی صاحب کے ساتھ اس کی ملاقات کی منظوری حاصل کر لی۔ ملاقات کا وقت رات کے 1:30 بجے مقرر ہوا۔ جون کا مہینہ تھا۔ آدھی رات گئے بھی شدید گرمی تھی۔ میں اس لڑکے کو ساتھ لے کر مقررہ وقت پر گورمانی صاحب کی شاندار قیام گاہ پر پہنچ گیا۔ گورمانی صاحب کے کمرے میں کئی ٹن کا ایئر کنڈیشنر چل رہا تھا۔ وہ گلے میں ایک سرخ ریشم کا سکارف باندھے اور جسم پر ایک پشمینے کی چادر لپیٹے آلتی پالتی مارے بیٹھے تھے۔ ان کے سامنے ان کا محبوب حقہ پڑا تھا جس کے خوشبودار تمباکو کی مہک سارے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ کشمیری لڑکے کو دیکھتے ہی گورمانی صاحب کا مزاج برہم ہو گیا اور انہوں نے اس پر پے در پے اس قسم کے سوالوں کی بوچھاڑ کر دی۔ تم سری نگر چھوڑ کر کیوں آئے ہو؟ تمہیں یہاں کس نے بھیجا ہے اور کس مقصد کے لیے بھیجا ہے؟ واپس کب جاؤ گے؟ کیسے جاؤ گے؟ اور یہاں سے کیا لے کر جاؤ گے؟ وغیرہ وغیرہ۔ یہ غیر متوقع سوالات سن کر بیچارہ لڑکا بوکھلا گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اس نے صرف اتنا جواب دیا کہ وہ صرف آزاد فضا میں سانس لینے یہاں آیا ہے، اب واپس جانے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں۔ یہ سن کر گورمانی صاحب کو پھر تاؤ آ گیا اور کسی قدر درشتی سے بولے، پاکستان میں مہاجرین کی پہلے ہی کوئی کمی نہیں، خدا کا خوف کرو، یہ نوزائیدہ مملکت اس سیلاب کو کیسے سنبھالے گی؟ اس کے بعد انہوں نے مہاجرین کی تکالیف اور مشکلات پر سیر حاصل تبصرہ کیا اور انگریزی میں لڑکے کو مخاطب کر کے کہا، Now that you have come, don't expect luxuries. All of us have to rough it out here. یہ سن کر لڑکے کی رگ ظرافت بھی بھڑک اٹھی اور اس نے ترکی پہ ترکی جواب دیا، Sir, if this room is roughing it out here, I'm all for it. اس پر میں لڑکے کا بازو کھینچ کر اسے باہر لے آیا، ورنہ تیش میں آ کر گورمانی صاحب نہ جانے اس کا کیا حشر کرتے۔ گرمی کی چھٹیوں کے بعد جب کالج کھلے تو میری درخواست پر اسے لاہور کے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں داخلہ مل گیا۔ آزاد کشمیر حکومت نے اسے وظیفہ دیا۔ لڑکا قابل تھا۔ MBBS کرنے کے بعد وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے انگلستان چلا گیا اور آج کل ایک کامیاب اور خوشحال ڈاکٹر کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ چند ماہ بعد وزیر اعظم لیاقت علی خان کشمیر لبریشن کمیٹی کی صدارت کرنے راولپنڈی تشریف لائے۔ میٹنگ ختم ہونے کے بعد انہوں نے مجھے اپنے پاس روک لیا۔ جب وہ اکیلے رہ گئے تو فرمایا، تمہارے وزیر گورمانی صاحب تم سے اس قدر ناخوش کیوں رہتے ہیں؟ میں نے عرض کیا، سر میرے خیال میں اس کی شاید 2 وجوہات ہوں گی۔ ایک تو وہ رات کو کام کرتے اور دن کو سوتے ہیں، اس پروگرام میں ان کا ساتھ دینے سے میں بار بار چوک جاتا ہوں۔ دوسری وجہ شاید یہ ہو کہ وہ آزاد کشمیر کے سیاسی لیڈروں کو آپس میں لڑاتے بھڑاتے رہتے ہیں۔ اس کارروائی میں میری روک ٹوک غالباً انہیں پسند نہیں آتی۔ وزیر اعظم کچھ دیر سوچتے رہے، پھر اچانک انگریزی میں پوچھا،
ٹیل می از گرمانی اسٹریٹ؟ میں نے فوراً جواب دیا نو سر ہی از ناٹ اسٹریٹ۔ وزیر اعظم نے سگریٹ کا ایک لمبا سا کش لیا، پھر آہستہ آہستہ دھواں چھوڑتے ہوئے سنجیدگی سے بولے I do not agree with you. He is as straight as a corkscrew. اس گفتگو کے چند ہفتہ بعد میرا تبادلہ کراچی ہو گیا، جہاں پر مجھے وزارت اطلاعات و نشریات میں فورن پبلسٹی کا انچارج ڈپٹی سیکریٹری لگا دیا گیا۔ امید ہے آپ کو شہاب نامہ کا یہ باب پسند آیا ہوگا۔ مزید آڈیو اسباق سننے کے لیے اگلے جمعہ میرے چینل پر واپس آئیے۔ شکریہ۔